الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بکریاں مبارک خالی پیٹ ہویا کرتی تھی۔ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں۔ ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 عمر لڑکے تھے، اپنی ماں اور خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدھر جاتے وہاں چلا جایا کرتے تھے۔ ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میں پورا دن نکال دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بکریاں ابو قرصفہ کی پیٹ بھر کے نہیں کھاتی تھی، بھوکی رہ جاتی تھی۔ تو حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو جاتے، بکریاں ایک تو خالی پیٹ ہیں، کہ ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تھا کہ گھر جاؤں گا، اب خالہ اور ماں والدہ نے ڈانٹنا ہے مجھے۔ حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور ان کی والدہ نے، ان کی خالہ نے روک دیا کہ کدھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاں آقا کریم بکریاں لے کے گئے تھے، میں بھی حضور کے ساتھ گیا تھا، میں آقا کو دیکھتا رہا۔ تو فرمایا بکریاں تیرا دھیان ادھر ہوتا ہے، بکریاں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتی۔ تو حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیج دیا اور کہا دوبارہ اس طرف نہیں جانا۔ اس کی خالہ اور اس کی والدہ نے روک دیا کہ ادھر نہیں جانا دوبارہ۔ حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے بغیر چین نہ آئے، محبت کر بیٹھے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کر بیٹھے تھے، دیکھنے کے بغیر ان کو چین نہ آئے۔ آقا کریم کو جا کے کہا آقا میری والدہ اور میری خالہ نے مجھے روکا ہے کہ یہاں بکریاں لے کے نہ جاؤ، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے اور بکریاں ٹھیک سے نہیں کھا کے جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں میرے ساتھ لے آؤ۔ تو حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے کے چلے گئے۔ آقا کریم تاجدار مدینہ، سرور کوئنان، شہنشاہ نبوت بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب کا ہاتھ مبارک ان کی بکریوں کے پشت پر آیا، حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو بکریاں جب شام کو واپس گئی پیٹ بھرا ہوا تھا، تو ان کی ماں اور ان کی خالدہ خود پریشان ہو گئی کہ آج یہ خوش بھی ہے ابو قرصفہ اور اس کی بکریاں بھی پیٹ بھر کے کھائی ہیں، تو یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں گیا بھی ہوں، تو یہ کیا منظر ہے؟ حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خالہ جان آپ ایک دفعہ حضور کو دیکھ تو لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں گی تو اس طرح پھر آپ نہیں بولیں گی، اگر آپ کہو گی تو میں رک جاؤں گا۔ حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ اور اپنی والدہ کو لے کے چلے گئے۔ جب ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے تو ان کی والدہ بھی تھی اور کہنے لگی، حضرت ابو قرصفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کیسے لگے حضور، اب چین آیا؟ اپنی ماں کو کہا می جان دیکھیں حضور کیسے لگے آپ کو؟
ان کے الفاظ سنیے جو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ان کی خالہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ما رأینا مثل هذا الرجلین احسن منہ وجہا۔ فرمایا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور خالہ کہنے لگی بیٹے اتنے حسین چہرے والا کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ فرمایا ولا انقا ثوبان، اور اتنے ستھرے لباس والا بھی میں نے نہیں دیکھا، ولا الینا کلاما، اور اتنی میٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا میں نے۔ وَرَأَيْنَا كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرینیں نکلتی تھی، اتنا حضور کا نور تھا۔ یہ واقعہ سارہ معجم کبیر 2455 میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوبصورت چیز کوئی دیکھی ہی نہیں، انسان تو انسان رہا کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا کہ سورج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چڑھا ہوا ہے، اتنا تھا۔ سنن ترمذی میں یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بول اٹھے، کہنے لگے ہے کسی کی ماں ایسے جنم دیا ہو ایسے والا جیسے ہمارا آقا ہے۔ فرمایا ہے کسی کی ماں جیسے ہمارے آقا نے دنیا پہ تشریف فرما ہوئے، کسی کی ماں نے ایسا جنم نہیں دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لال دھاری در یمانی چادر اوڑھ کے محوستر رات تھے، میں کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کبھی میں سورج کو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی میں حضور کو دیکھتا۔ فما فائدہ ہوا عندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی خوبصورت ہیں، چاند نہیں میرے حضور ہی خوبصورت ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری 3556 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا سرستنا وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکراتے تو چہرہ اتنا روشن ہوتا لگتا جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے یہ واقعہ سارا، کتاب المناقب باب الصف النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ واقعہ سب موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج اظہر اللون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکدار تھا۔ کانا عرقہ لؤلؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے تھے موتی لگتے تھے، وہ موتی لگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب دیکھیے، آپ عش کر اٹھے اور کمال کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی برکت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ نور کے اوپر جو موتیوں کی چمک تھی، کانا عرقہ لؤلؤ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز محبت کو بھی دیکھیے، جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، ان غزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ واقعے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے خوبصورت دکھتے تھے اور کتنے نور والے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے منور بخشا تھا اور آپ نے اپنے محبوب کو نور سے سجا رکھا تھا۔ حضرت رابعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمیر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور
کیسے تھے؟ فرمانے لگی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعت، بیٹے کیا بتاؤں، اگر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، کہتا چاند چڑھ گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت امام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی، مجھے دیکھا اور فرمانے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، اے عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ناز میں آ گیا، آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے عرض کی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھیر دیا۔ اب ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں، کہتی ہیں کنت اخیط فسقطت عنی الابرہ، فرمایا ایک دن میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فتطلبتها فلم اقدر علیہ، میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن سوئی نہیں ملی، میں نے بڑا ڈھونڈا سوئی نہیں ملی۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں میں کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھارا تھا اور میں بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سنیے، کہتے ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور تشریف لے آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی، کہتی ہیں فتتبینت العبرۃ من شعاع نورہ وجہہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں گھمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ کتنا خوبصورت چہرہ تھا حضور کا۔ آپ دیکھیں خصاصہ القبری میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 63 میں یہ موجود ہے۔ تو آپ کو ایک بھی واقعہ، ہم بہت واضح آپ کا جو واقعہ رہتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی جو حسن کیسا تھا، کیسے آپ آقا کریم لگتے تھے اور کیسے آپ کو سورج منور سے ایسے آپ کا واقعہ ایسا نور مہکتا تھا، تو آپ کو ہم واقعی یہ اور بھی آگے سنائیں گے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو تعلیم مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔